عطا فرما۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ الى آخر الآیہ کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر کردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر۔ شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تن سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی مبارکباد ان تمامی حضرات کو جنہوں نے اس محفل غسل ورا کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سب کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل ہمارے مہمان اس محفل کے مقرر خصوصی حضرت علامہ کمال الدین صاحب نے ماشاءاللہ ایک تفصیلی خطاب بھی کیا اور اپنے نرالے انداز میں خطاب کرتے کرتے سلام بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بس جلسہ تو پورا ہو گیا ہے، بس میں تھوڑی دیر اب حاضر آیا ہوں تو سید جمال الدین صاحب اور مولانا عبدالغفور صاحب کا حکم نامہ سنانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ میں تقریر نہیں کروں گا، تقریر تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بس 10-15 منٹ دل کا درد بیان کر کے انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے سلام تو پڑھ چکے ہیں، کھڑے کھڑے سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف سنا دیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی والغوث العالم السمنانی۔ الحمدللہ والدین کی خدمت پر آپ نے بڑا بہترین بیان سنا، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یقیناً اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنی عبادت کے بعد اگر مجازی مالک کسی کو بنایا، مجازی خدا کسی کو بنایا تو اسے ماں باپ کی ذات کو بنایا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ صحابی رسول حاضر خدمت تھے، سرکار دو عالم سے پوچھا حضور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں ہم پر؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارا جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر خدمت کر کے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قدم کو پکڑ لو، خدمتیں کرتے رہو، رب قدیر تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر نصیبہ تم سے وفا نہیں کرے اور تم برائی کرتے رہو ماں باپ کی تو پھر تمہارا جہنم، تمہارے جہنم کا ایندھن بننے میں تمہیں بس یہی گستاخی کافی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کے مطابق سرکار دو
عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرآن کے فرمان کے مطابق اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت کے بعد مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق چونکہ مصطفیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے، اگر چہرے پر امامے بھی ہے، چہرے پر داڑیاں بھی ہے، سر پر امامہ بھی ہے، بدن پر جبہ بھی ہے، صدری بھی پہنی ہے، ماشاءاللہ چال ڈھال سب اسلامی ہے، مگر ماں باپ راضی نہیں ہے، مصطفیٰ نے گارنٹی کے ساتھ فرمایا کہ جب ماں باپ راضی نہیں تو خداوند کریم راضی نہیں ہو سکتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل جس مصطفیٰ نے صلہ رحمی کا حکم نافذ فرمایا ہے، ان قرابتوں میں، ان رشتہ داریوں میں سب سے اعلیٰ مقام ماں کا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حلیمہ سعدیہ کی تعظیم کر کے بتایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہ صاف لفظوں میں فرمایا، حدیث مرسل مشکات میں موجود، من زار قبر ابویہ او احدہما غفر لہ وکتب برا کل یوم الجمعہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، تم اس کی قبر پر ہر جمعے کے دن جاتے ہو، ہر جمعے کے دن ان کی قبر پر جاتے ہو، تو پھر قرآن مقدس کے صاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں سنیے، من زار قبر ابویہ، جس نے والدین کی قبر کی زیارت کی، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، وجبت لہ، وجب کتب برا، اللہ رب العزت غفر لہ، اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے نیک لوگوں میں لکھ دیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو گے تب بخشش ہوگی، بلکہ نہ ہی یہ فرمایا کہ اگر تمہاری ماں تہجد گزار تھی تبھی تمہاری بخشش ہوگی، نہیں، ماں کیا تھی وہ اس کا عمل جانے، لیکن تم بیٹے ہو، تمہیں حکم یہ ہے کہ تم چوکھٹ پر کھڑے ہو کر، تم مزار کے کنارے کھڑے ہو کر ماں کے مٹی کی ڈھیر کی زیارت کر لو گے، رب کی رحمت تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گی۔ بیٹا جب خدمت کرتا، بایزید بستامی کا قصہ آپ نے سنا، یہی بایزید رات کی تاریکی میں ماں نے کہا بیٹا بایزید پلہ بند کر دے، دروازہ بند کر دے۔ بایزید بستامی ماں کے پاس سے گھر کے دروازے تک پہنچے، جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو خیال آیا کہ میرے گھر کے دروازے کے دو پلے ہیں، داہنا بھی پلہ ہے، بایاں بھی ہے، ماں نے اسے بند کرنے کا کہا تھا یا اسے بند کرنے کا کہا، جب پلٹے تو دیکھا ماں سو چکی ہے، اگر نیند سے اٹھاتے ہیں تو گستاخی ہے، نہیں اٹھاتے ہیں تو اگر داہنا پلہ بند کرتا ہو اور ماں نے بایاں بند کرنے کا کہا ہوگا تو ماں کی نافرمانی ہو گئی، اگر بایاں بند کرتا ہو ماں نے داہنا بند کرنے کا کہا ہو تو نافرمانی ہو گئی۔ خداوند کریم کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، حضرت بایزید بستامی رات کی اس ٹھنڈی میں، رات کی تاریکی میں کبھی اس پلے کو بند کرتے، کبھی اس پلے کو بند کرتے، کبھی اسے کھولتے، کبھی اسے بند کرتے، کبھی اسے کھولتے، اسے بند کرتے۔ جب ماں تہجد کے لیے اٹھی، بیٹا بایزید دروازے پر کیا کرتا ہے؟ ماں تیرے حکم کی فرما برداری کر رہا ہو۔ عزیزان محترم، جب ماں کی خدمت بیٹے کرتے ہیں تب طیفور ابن عیسیٰ کو بایزید بستامی کہا جاتا ہے، جب ماں کی نصیحتوں پر بیٹے عمل کرتے ہیں تب عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، جب ماں کی فرما برداری پر بیٹے زندگی گزارا کرتے ہیں تو بیٹا معین الدین اجمیری بن کر چمکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج اینڈرائڈ فون چلانے والا یہ سمجھتا ہے سب سے بڑا ہوشیار میں، میری ماں تو کچھ سمجھتی نہیں، موبائل کے بارے میں جانکاری میری ہے، پڑھا لکھا زیادہ میں ہوں، ہوشیار میں ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں، ماں کیا سمجھے گی؟ جس وقت تجھے بولنا نہیں آتا تھا اس وقت بھی وہ سب سمجھتی تھی، جس وقت بولنا نہیں آتا تھا تمہارے رونے سے سب سمجھ جاتی تھی، کب بھوک لگی ہے، کب پیاس لگی ہے، کب درد ہو رہا ہے، کب بخار ہے، ماں سمجھ جاتی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اسے ماں جو بنایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنی چادر پاک حلیمہ سعدیہ کے لیے بچھا کے دنیا والوں کو بتایا کہ ماں کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ خیر میں نے آیت پڑھی، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم سے بچاؤ۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس آیے کریمہ پر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، تو جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا خضر
تم سارے ولیوں کے پاس جاتے ہو، ذرا مجھے بھی کوئی نصیحت کر دو، مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمر بن عبد العزیز کو یہ نصیحت کی تھی کہ عمر ہمیشہ بچتے رہنا کہ تو ظاہر میں تو اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست ہو اور باطن میں اللہ کا دشمن ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی جو اقبال کہہ گیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، آپ کو یقیناً تبلیغ کرنے کا حق نہیں، کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شریعت کو فالو نہ کر کے دنیا داری میں ڈوب کر میری قوم کے ذمہ داران اس قدر دنیا داری میں ڈوب گئے کہ انہیں نہ خود کی فکر رہی نہ خدا کی فکر رہی۔ اگر فکر رہی تو صرف اپنے پیسوں کی رہی، اپنے مال کی رہی، صرف اور صرف اپنی ظاہری عزت کی رہی۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میں کیا سکھایا تھا؟ قرآن مقدس تو کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو۔ 60 سال کی عمر میں بھی اگر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے کہا جائے حضور یہ غیر مسلم عورتیں اپنی بالکنیوں پر کھڑی ہے، آپ نگاہ فرما دیں مسلمان ہو جائیں۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا میرے مصطفیٰ نے نہیں سکھایا۔ آج شادیوں کے موقع پر ہماری نگاہیں کیا کنٹرول میں رہتی ہیں؟ آج آراس عرسوں کے موقع پر کیا ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کی خیریت لیتے ہیں؟ مرنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا اللہ کو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو فرمایا نگاہیں بچایا کرو، اس لیے کہ نگاہیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ کیسے حضور؟ فرمایا آنکھ سے اگر بار بار کسی کو بدنگاہی سے دیکھو گے تو یہ زنا آنکھوں کا زنا ہے۔ اور پھر یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے جس کا ادھار ہمیشہ چکانا پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی بیٹی راجکماری تھی۔ بادشاہ نے کہا بیٹی جا شہر میں گھوم کے آ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا ایک ایسا قرض ہے، بدکاری بدفعلی ایک ایسا قرض ہے جس کو اتارنا پڑے گا، ذرا میں بھی چیک کروں۔ راجکماری مولانا عبدالغفور صاحب پورے شہر میں گھوم کے آئی، کسی نے اس کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور جب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا وہ گھر کے اندر آئی، اپنے راج محل کے اندر آئی تو ایک سپاہی نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پہچانا نہیں کہ راجکماری یہ بھیس بدلا ہوا۔ سپاہی نے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو بوسہ دیا۔ وہ چھڑا کر جب اپنی جان بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ابا حضور پورے شہر میں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، پورے شہر میں میں لوگوں کے سامنے جاتی تو لوگ سر جھکا لیتے تھے، نگاہیں جھکا لیتے تھے، مجھے پہچان نہیں رہے تھے، پھر بھی لیکن آپ کے محل میں ایسی حرکت میرے ساتھ ہوئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے روتے ہوئے کہا بیٹی یہ میرا قرضہ تھا جو تجھے چکانا پڑا تھا، یہ میرا قرضہ تھا جو تجھے چکانا پڑا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَصَامًا، کہ جو اسے یعنی بدفعلی کریں گے انہیں عصام میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ عصام کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کے کھلنے پر جس کی بدبو سے جہنم خود پناہ مانگا، جہنم خود پناہ مانگتا۔ آج ہم اپنی نگاہیں کنٹرول میں نہیں رکھتے، آج ہم اپنی بدفعلیوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں امبانی کی جیو پر عیاشیاں کرنا میری قوم کے جوان کا ایک شیوا بن۔ ہمارے کپڑوں کو دیکھے تو نیچے کمر کے نیچے پینٹ جا رہا ہے، یہ کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ میں بتاتا ہوں یہ قوم لوط کا طریقہ ہے۔ وہ قوم جس پر رب کعبہ کی جانب سے عذاب آیا تھا، وہ قوم جو مردوں سے تعلق بناتی تھی عورتوں کو بھگاتی تھی، وہ قوم جسے جبریل نے اپنے پر پہ اٹھا کر آسمان تک پٹک دیا تھا، وہ قوم جبریل نے جب پر مارا تھا تو سب اندھے ہو گئے تھے، وہ قوم جس پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری امت میں کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے جو بدکاری کریں گے، گانے کے دل دادا ہو جائیں گے، شراب کے دل دادا ہو جائیں گے، بدفعلی کریں گے، بدکاری کریں گے، گانے باجے پر وقت صرف کریں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ داریاں توڑیں گے، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی کریں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب رات کی صبح ہوگی تو ان کی صورتیں سور اور بندر کی بنا دی جائیں گی۔
ان کی صورتیں بندر کی بنا. اور حضور فرماتے ہیں جب بندہ بدکاری کی طرف جاتا ہے، جب بندہ زنا کی طرف جاتا ہے، جب بندہ اپنی روح پر کالا داغ لگانے کی طرف جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں 3 خرابیاں اس کی دنیا میں ہے. ایک تو یہ کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، ایک یہ کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے. عمر کم کر دی جاتی ہے، رزق کم کر دیا جاتا ہے. حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ میں دکھا سکتا ہوں، مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی نے لکھا ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی صورتیں بدل دی جاتی ہیں، ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی ہیں، ان کی صورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے گناہ کو امام صاحب سے چھپا لیں گے، آج ہم سوچتے ہیں اپنے گناہ کو سید صاحب سے چھپا لیں گے، اپنے گناہ کو مولانا صاحب سے چھپا لیں گے، پیر صاحب سے چھپا لیں گے. اس رب سے کیسے چھپاؤ گے جو کہتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے نفس کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے نفس کے وسوسے کو بھی جانتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کہاں ڈوبے ہوئے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کا جام پلایا ہے، لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اگر نگاہیں بدکاری کرتی رہے، ہماری زندگیاں برائی کی طرف جاتی رہے، سنو 3 عذاب تو اس کا دنیا میں رزق کم کر دیا جائے، عمر کم کر دی جائے، چہرے کا نور ختم کر دیا جائے، صورتیں مست کر دی جائے، اور 3 ہی عذاب آخرت میں بھی ہے. اللہ رب العزت اس کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ جل مجدہ الکریم اسے جہنم میں پھینکوا دے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ زنا کرتا ہے، روایت یاد آ گئی سنیے، جب بندہ بدکاری کرتا ہے، جب بندہ منہ کالا کرتا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں پوچھئے گا، حضور فرماتے ہیں کہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اس کے سر پہ چھتری کی طرح چلا جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. ذرا تصور کریں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسے حال میں اگر انتقال ہو جائے، کافر ہو کے مرا. اور حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. میں آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. دمشق کی جامع مسجد کے علاقے کا ایک بندہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر رو رہا تھا، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر رو رہا تھا اور ایک دعا کرتا تھا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. ایک بزرگ اس کے قریب گئے، کہا خدا کا بندہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں لوگ ہزاروں لاکھوں تمنائیں لے کر آتے، سینکڑوں تمنائیں لے کر آتے ہیں، خدا کے بندے تو پھر یہاں کچھ اور کیوں نہیں مانتا؟ اللہ اکبر. اس جوان نے جو اپنی رودات سنائی ہے اسے سنیے گا اور کفِ افسوس ملیے گا. ذرا سا تصور کیجئے گا کس چیز کون سی چیز آپ کو بچائے گی، کس چیز نے آپ کو بھروسے میں رکھا ہوا ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم تو کہے کہ جو بے نمازی ہے میں محمد عربی بروز حشر اس کی شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہوں. غوث پاک کا جلسہ ہے، غوث پاک فرماتے جو شخص جان بوجھ کر بغیر اجر شرعی نماز چھوڑتا ہے، میں عبد القادر اس کے جنازے کی نماز پڑھانا تو دور کی بات اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہوں. ہم سوچتے ہیں صاحب ہم پیسے کما لیں، پیسے کما لیں، بس یہی ہماری زندگی ہے. نہیں، خدا کے واسطے ذرا سوچو رب کعبہ نے کتنا انعام کیا ہے، کتنا احسان عطا فرمایا، ہاتھ دیے، ہاتھ میں کلا دی، ہمیں زندگی دی، سانسیں دی. علماء غور کریں کہ ہمیں کہاں مرتبے دیے، ہم کہاں تھے، کس گاؤں میں تھے، کس خطے میں تھے، کہاں پیدا ہوئے، رب نے عزتیں بخشی، دین کے صدقے و توفیل ہمیں منبر دیا، کرسی دی. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ مصطفیٰ کے دین کا صدقہ. ہم نے دین کو لوٹایا کیا ہے؟ سوائے ٹیوشن پڑھا کے پیسے کم جمع کرنے کے سوا کیا کیا میں ٹارگٹ کسی کو نہیں کر رہا، لیکن حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں
سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ صرف سورہ بقرہ پڑھنے میں لگے رہے، چاہتے تو کھڑے ہو کر قوم کی نا اتفاقی کو دور کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو فرصت ہی نہیں تھی نا۔ ہر اعتبار سے انسان کو بالخصوص قوم کے امام کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا۔ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا، اے گروہ علماء، تم اپنے آپ کو سنت غیر موقدہ چھوڑنے سے بچایا کرو، اس لیے کہ اگر تم سنت غیر موقدہ چھوڑنے لگ جاؤ گے تو قوم سنت موقدہ چھوڑنے لگ جائے گی، اگر تم سنت موقدہ چھوڑو گے تو قوم واجب چھوڑنے لگ جائے گی، اگر تم واجب ترک کرو گے تو قوم فرض کو بھول جائے گی، اور اگر تم فرض چھوڑنے لگ گئے تو پھر قوم عبادت خداوندی کوئی بھول جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے سینے کے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ جبہ و دستار سلامت ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ عزت و وقار سلامت ہے، ورنہ دور موسیٰ میں پیدا ہوئے ہوتے تو رات کی تاریکی میں گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ کتنا گندا۔ رات کی تاریکی میں کیے ہوئے عمل کو گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے رات کو کون کون سا عمل کیا ہے، رات کو کون کون سا عمل۔ حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے اللہ سے پوچھا تھا، کلیم اللہ تھے نا، بات کرتے تھے، اے اللہ زنا کرنے والے کی سزا تو نے کیا رکھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، رب نے فرمایا، سن موسیٰ، ایک ایسا آگ کا توق ہے، ایک ایسا آگ کا توق ہے کہ اگر اس کو میں پہاڑ پہ رکھ دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے، ہم اپنے خیالات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اپنی بدفعلیوں سے توبہ نہیں کر سکتے۔ سنیے، میں نے جملہ کہا، جبہ و دستار مصطفیٰ کی وجہ سے سلامت ہے، خدا کی قسم دور موسیٰ میں پیدا ہوئے ہوتے تو گندگیوں کا کچا چٹا کھل کے سامنے رکھا ہوتا اور ہم ہائے ہائے کرتے رہتے، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں ہاں، اسی لیے سرکار پیر سید نصیر الدین نصیر نے ان بدبختوں کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا جنہوں نے کہا نا حضور کو غیب نہیں، مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ آئے تو ہماری گندگیوں کو محلے کا امام نہیں جانتا کہ ہم کتنے برے ہیں۔ ہاں ہاں، ہمارا پڑوسی نہیں جانتا کہ ہم کتنے برے، ہمارا بھائی نہیں جانتا ہم کتنے گندے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نہیں جانتا ہم کتنے گندے ہیں۔ ہمارے خیالات کو اگر ماں پر رکھ دیا، ماں پر روشن کر دیا جائے تو ہم ماں سے نگاہ ملانے کے لائق نہ رہے۔ ہماری حرکتوں کو اگر باپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو بیٹا باپ کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ہماری گندگیوں کو اگر عوام میں پیش کر دیا جائے تو ہم نگاہ اٹھا کے نہ چل سکے، مگر یہ صدقہ مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین کا ہے اور رب کی شان ستاری کا ہے کہ ہمارے عیب سب سے چھپے ہوئے ہیں۔ تب پیر نصیر الدین نے کہا، حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آنکھ بند ہو جائے گی، سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ میں ٹارگٹ نہیں کرتا کسی کو، مگر عبرت کے لیے ایک بات بیان کرتا ہوں، یاد آ گئی، اجازت ہو تو ایک بات اور بیان کر دوں۔ اپنے شہر کی بات ہے، اپنے شہر کی بات، ایک بندے کا انتقال ہوا، میں کسی سے ذاتی طور پر دشمنی نہیں رکھتا، الحمدللہ کسی سے ذاتی طور پر دشمنی نہیں رکھتا، لیکن عبرت کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایسی بیماری اس بندے کو ہوئی، اس کو احمد آباد لے جایا گیا، ایسی بیماری ہوئی کہ ڈاکٹروں نے اسے انجیکشن دے کے مارا ہے، انجیکشن دے کے مارا کہ اگر یہ زندہ رہے گا تو کیٹاڑو سنکرمن پھیلیں گے اور بیماری بڑھے گی، انجیکشن دے کے مارا۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں کسی سے ذاتی طور پر اختلاف نہیں رکھتا، اور بحیثیت عالم دین میں عبرت کے طور پر بیان کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان بھی کرتا ہوں۔ سنیے، ڈاکٹروں نے انجیکشن دے کے اسے مارا اور زبردستی ڈاکٹروں نے کی کہ ہم اسے جلائیں گے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کی بات بتا رہا ہوں، یہ دنیا داری میں ڈوب جانے والوں کا وہ قصہ جو جودھ پور کی سرزمین پر 8 دن پہلے واقع ہوا ہے، 10 دن پہلے، وہ میں سنا رہا ہوں۔ میں کتابوں میں لکھی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کے شہر کی حالت بتا رہا ہوں۔
ڈاکٹروں نے زبردستی اس کو انجیکشن دیا تاکہ یہ مر جائے اور کہا کہ ہم جلائیں گے اسے. بہرحال گفتگو ہوئی, مباحثہ ہوا, جھگڑا ہوا, نتیجہ یہ ہوا کہ 2 ڈاکٹر یا 1 ڈاکٹر احمد آباد سے اس کے ساتھ آئے اور اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ بیٹا کہتا رہا کہ مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے تو نہیں دیکھنے دیا. اس کو پٹیوں کے اندر پیک کیا گیا, پھر پی او پی کی گئی اور سیمنٹ سے پیک کر کے اس کو جودھپور لایا گیا. نہ اس کی جنازے کی نماز ہوئی, نہ اسے غسل دیا گیا. وہ جنازہ مسیح اللہ شریف لے جایا گیا, مگر یہ مسیح اللہ سرکار کی کرامت ہی کہہ لیجئے. وہاں جب کھڈا کھودا گیا نا تو وہاں چٹان نکل آئی, اس لیے وہاں دفنانے کی جگہ نہیں ملی, واپس چلے آئے. 2 ڈاکٹر ہر وقت ساتھ رہے. جو لوگ اس بندے کے ساتھ تھے اس کو 25-25 ہزار روپے کے انجیکشن لگائے کہ کیٹانو بڑھ نہ جائے. اور پھر اس کے بعد یا آپ کے سیوانچی گیٹ قبرستان ملا کر, یہ جودھپور شہر کا قصہ بتاؤں, سیوانچی گیٹ قبرستان ملا کر 12 یا 14 فٹ جی سی بی سے گڈھا کھود کر اسے اس میں ڈالا گیا, کیمیکل ڈالا گیا, نمک ڈالا گیا. بغیر اس کو دفن کرنا نہیں کہیں گے, اس کو گڈھے میں یوں دبا کر لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. دنیا کا بے افسوس مچتی. کام کیا تھا؟ صبح سے لے کر شام تک صرف سٹے میں ڈوبا رہنا. کام کیا تھا؟ صرف دنیا داری کی فکر. 1.5 لاکھ روپے کا ٹھیکے پر جوئے کے لیے مکان دے دیا تھا. حرام کرنا, حرام کھانا, حرام پینا, حرام میں زندگی گزارنا. نتیجہ یہ ہوا کم نصیبی تو دیکھیے کفن کا کپڑا تک میسر نہیں آیا. ہمیں درگاہ کے باہر بھی کوئی مرتا ہے, سوچتی گیٹ چوراہے پر بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے چہرے پر داڑھی اور سر پہ ٹوپی ہوتی ہے تو غیر مسلم بھائی بھی اسے کفن دیتے ہیں. خواجہ عبداللطیف چشتی کے مزار کے باہر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں اٹھا کے محلے میں چندہ کر کے کم سے کم اسے کفن تو پہنایا جاتا ہے. کہاں کا تھا, کہاں کا رہنے والا فقیر تھا, لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. اتنا جانتے کہ درگاہ کے باہر بیٹھ کے مانگا کرتا تھا, اللہ اللہ کیا کرتا تھا. تو محلے کا امام جا کے جنازے کی نماز تو پڑھاتا ہے, لیکن کم نصیبی کا حال دیکھو. نہ جنازے کی نماز, نہ غسل, نہ ہی کوئی سنت کے مطابق تدفین. کس لیے؟ یہ دنیا داری میں ڈوب جانے کی وجہ سے. کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس نے آج تک نہ رستم سے وفا کی ہے نہ دارا سے؟ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جہاں سکندر رومی کو بھی جانا پڑتا ہے, جنید بغدادی کو بھی تشریف لے جانا پڑتا ہے؟ اس دنیا میں ڈوب کر ہم اس قدر زندگی گزار رہے ہیں, اللہ یعوذ باللہ, ہمیں فکر ہی نہیں کہ میں مرنا ہے. مانتا ہوں کہ عمر بن خطاب نہیں ہے جو کوڑے سے تمہاری کیفیت کو ٹھیک کر دے, مگر کیا میری قوم اتنی بے غیرت ہو گئی کہ اسے رب کو جواب دینے کا ڈر بھی نہیں رہا؟ حضرت امام حسن مجتبی مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر کانپ رہے تھے. کسی نے کہا حسن علی کے بیٹے ہو, سیدوں کے دادا ہو, کانپتے کیوں؟ حسن نے کہا ڈر لگتا ہے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر, کیسے میں عبادت کروں؟ خدا سے ڈر لگتا ہے. ڈرتا ہوں کہ جب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کما حق ہو عبادت نہیں کر سکتا تو حشر میں سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب کیسے کرواؤں؟ جو غوث اعظم کا دادا ہے وہ میدان محشر کا خوف کر رہا ہے, ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. ہمیں تو بس پیسے جمع کرنے, اپنے پاس موبائل اچھا ہونا چاہیے, اپنا گھر بہت اچھا ہونا چاہیے. میں کسی کا مخالف نہیں, نہ اچھے موبائل کا مخالف, نہ ہی اچھے گھر کا مخالف. خدا کرے رب تمہیں 10 بلڈنگ دے, 10 بلڈنگیں دے, لیکن خدا بندے کریم کے بندوں یہ زندگی کس کام کی ہے اگر رب کعبہ کو راضی نہ کیا؟ کیا فائدہ دنیا میں آئے؟ جانور جس طرح زندگی گزارتا, صبح ہوتی ہے آپ گاؤں والوں سے پوچھئے, جانور چرانے کے لیے باغ میں لے کے چلے جاتے ہیں, وہ جانور کھا کے آتا ہے, شام کو رات بھر بیٹھ کے چگلیاں کرتا رہتا ہے, سوتا رہتا ہے. جیسے اس طرح اس کو سجدے سے مطلب نہیں, اسی طرح ہم کو بھی سجدے سے مطلب. مسجدیں ویران پڑی ہیں اور بابری کا کیس لڑا جا رہا ہے.
مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو کانوینٹ اسکول میں جا کے اوباما بننا ہے نا. میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا مگر دینی تعلیم کی موافقت ضرور کرتا ہوں. خدا کے واسطے مصطفیٰ پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھو بھی اور جو سنو اس پر عمل بھی کرو. یہ جلسے جلوس صرف نعرے بازی کے لیے نہیں ہوتے. ان جلسوں کا مقصد ذہنی عیاشی نہیں ہوتا. ان جلسوں کا مقصد صرف کچھ چلا کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا. ہم گلا کیوں بھاڑتے وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ میری قوم کا ایک بندہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں لے جا کے جھکا دے. جلسے کی کامیابی اسی میں. اتنی دور سے علماء سفر کر کے کیوں آتے ہیں؟ یا رشتہ دار سے ملنے آئے؟ کیوں آئے؟ وہ یا پردھان منتری بیٹھا ملنے آئے؟ کیوں آئے؟ پتہ نہیں میری گفتگو سے کس کی زندگی تبدیل ہو جائے، پتہ نہیں کس کا جملہ کس کے دل پہ اثر کر جائے اور اس کی زندگی بدل جائے. خداوند کریم کے بندو، 50,000 سال کے ایک دن کی خیریت لو. یہ 50 سال کی زندگی، یہ 60 سال کی زندگی آخر موت ہے. اور جب بندہ میدان محشر میں یوم الحساب کو اٹھایا جائے گا تو وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. اور 50,000 سال کے دن آپ سے پوچھا جائے بھئی کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے دن رہ کے آئے، اگر پوچھا جائے تو ایک طرف 50,000 سال رکھو، ایک طرف 50 سال رکھو. کیا حیثیت ہے 50 سال کی 50,000 سال کے سامنے؟ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. وہ مثال بڑی پیاری دی تھی کسی نے کہ بس بندہ 3 بندے چڑھتے رہے، اوپر چڑھ گئے، 50-75 منزلوں تک جانا تھا، چڑھتے رہے. ایک نے کہا میری سن لو کہانی، تو چپ رہے میں سناتا ہوں. اس نے سنانا شروع کیا، صاحب 25 منزل چڑھ گئی. اس نے پھر کہا میری سن لو کہانی، تو چپ رہے، یہ بولے گا تو اکلا ہے. اور چڑھا صاحب، 25 منزل اور چڑھ گئے. جب 25 منزل اور چڑھے، 50 منزل پر پہنچے، لفٹ خراب ہو گئی، 50 مالہ اوپر چڑھے. 50 مالہ جب اوپر چڑھے تو تیسرے سے کہا اب تو بول. کہا بولوں کیا؟ چابی تو 50 منزل نیچے چھوٹ گئی. چابی تو 50 منزل نیچے چھوٹ گئی ہے. ہنسی آئی نا اس کی بے وقوفی پر. ہمارے ساتھ اگر ایسی کیفیت ہو تو ہم سوائے خودکشی کے سب کچھ کر جائیں. یہ بتاؤ 50 منزلہ چڑھ کے ہم یہاں پہنچے اور آپ بتا رہا ہے کہ چابی نیچے گر گئی. اللہ. دوسرے نے کہا پہلے تم نے میری سنی کہاں تھی؟ پہلے تم مجھے چپ کرا دے رہے تھے. بلا شبہ ایسے ہی شیطان ہماری زندگی پہ ہنستا ہے جس سے آپ اس سے پہ ہنس رہے ہیں. ایسے ہی شیطان ہم پہلے 20 سال تک تو بڑے ہونے میں لگا دیتے ہیں اور 20 سال کے بعد جب سمجھ آتی ہے تو رشتے ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کی پرورش اور پیسے کمانے میں 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے. 40 سے 50 40 35 سے 50 کے بیچ میں اپنا خود کا الگ مکان ہونے کی یہ تمنا پوری ہوتی بندہ 40 سے 45 کے بیچ میں پہنچتا ہے. تب یاد آیا کہ ہم تو اپنی جنت کی چابی تو جوانی میں ہی بھول آئے تھے. یہ گیا ہوا وقت کبھی پلٹ کے واپس نہیں آتا. 29 جنوری کے جو 12 بجنے تھے وہ بج گئے. اب 2018 29 جنوری کے 12 نہیں بجیں گے. جنوری بھی آئے گی، 29 تاریخ بھی آئے گی، مگر 2018 نہیں، وہ 2019 ہوگا. ایک منٹ جو پچھلا چلا گیا نا وہ پلٹ کے واپس نہیں آنا. ہم صبح و شام اپنی موت کی طرف، اپنی قبر کی آگوش کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہیپی برتھ ڈے منا کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم تو 50 سال کے ہو گئے، 26 سال کے ہو گئے، 28 سال کے ہو گئے. او پیارے 62 سال کی عمر میں 26 سال کم ہو گئی تو پھر بچا کیا ہے؟ آخر کب اٹھے گا؟ القصہ مختصر، گفتگو کا ماحصل صرف یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلو، ورنہ قرآن کہتا اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور جب رب پکڑ کرتا ہے نا، جب رب پکڑ کرتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی حکیم بچاتا نہیں. آپ نے دیکھا بہت لوگوں نے اس بندے کو بھی سمجھایا ہوگا، سنوارا ہوگا، کوشش کی ہوگی، ہاں لیکن نہیں صاحب، حرام اس قدر خون میں شامل ہو چکا تھا کہ ساری بے غیرتی کی سرحدیں پار ہو چکی تھی. مصطفیٰ نے فرمایا تھا جب بندہ ایک بار، پہلی بار کوئی غلطی کرتا ہے نا، پہلی بار تو دل پر کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے اور بار بار وہی خطا کرتا رہتا ہے تو اس گناہ سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ اسے گناہ ہی نہیں لگتا ہے. اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو بچاؤ، اپنے پیروں کو بچاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل کرو. یار سب کو مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے،
ہم کو بھی مرنا ہے، اسی لیے اپنی موت کو یاد کرو۔ قبر مصطفیٰ جان رحمت نے قبرستان جانے کے لیے کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ قبر دیکھو گے تو خدا کی یاد آئے گی کہ ہم نے مرنا ہے۔ یہ جتنا مال کماتے ہو نا، یہ جتنا مال کما کے بینک میں جمع کرتے ہو، بینک والا اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہو یا بینک آف انڈیا ہو، کوئی بھی بینک ہو، یہ صاحب حال یہ ہے، قانون ہے ہندوستان کا، جب آپ کا بینک اکاؤنٹ کا فارم بھرا جاتا ہے تو وہاں نومینی کا آپشن پہلے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بتاؤ تمہارا نومینی کون ہوگا، یعنی تمہارا وارث کون ہوگا، یعنی تمہارا پیسہ کسے ملے گا، پہلے اس کالم کو بھرو ورنہ فارم تمہارا ادھورا ہے، تمہارا فارم ادھورا ہے۔ کون سا بینک جس مال کے لیے تم نے رسول اللہ سے غداری کی تھی وہاں جا کے جمع کیا، وہ والا بینک؟ کون سا بینک جس بینک میں مال جمع کرنے کے لیے تم نے سرکار علی اکبر کی قربان شدہ جوانی کو یوں ہوا میں اڑا دیا تھا نا، وہ بینک جس بینک میں جمع کرنے کے لیے تم نے فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، غوث اعظم سے غداری کی، غریب نواز کی محنت پر پانی پھیرتے رہے، وہ بینک جس میں مال جمع کرنے کے لیے تم نے شریعت کو طاق کے اوپر رکھ دیا، جس مال کو جمع کرنے کے لیے تم نے سیدے کربلا سے لڑائی لڑی معاذ اللہ کہ ہاں حسین تم تو کہتے تھے یزید شرابی تھا اس لیے میں یزید سے جنگ کرتا ہوں، لو ہم بھی شراب پیتے۔ میں گفتگو کو طول دینا نہیں چاہتا، بات صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بینک جس میں پیسے جا کے جمع ہوتے ہیں وہ پہلے نومینی پوچھتا ہے، بتاؤ اس کا نومینی ہے کون؟ یعنی تم مر جاؤ گے تو پیسہ کہاں جائے گا؟ یعنی اندرون خانہ وہ بینک والا خود بتا رہا ہے یہ پیسہ دراصل تیرا نہیں ہے، یہ پیسہ دراصل تیرا نہیں ہے، اس کے لیے تو کتنی تگودو کر لے، کتنی بھاگ دوڑ کر لے، کتنا خون پسینہ ایک کر لے، لیکن اسی پیسے سے تیرے لیے چنے خرید کر سوم کی فاتحہ کروائی جائے گی، اسی پیسے سے تیرے لیے کفن خریدا جائے گا، اسی پیسے سے تیرے جنازے کو اٹھایا تیار کیا جائے گا۔ دوستوں اس اکاؤنٹ کی طرف کیوں بھاگتے ہو جو پیسے لینے سے پہلے ہی نومینی پوچھ لیتا ہے؟ آؤ نا اس اکاؤنٹ کی طرف آئیں جو مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، نیکی کرو گے، سجدے کرو گے، اچھائی کرو گے، دنیا میں بھی ثواب ملتا رہے گا، قبر کی تاریکی بھی اسی سے دور ہوتی رہے گی، اجر میں اسی سے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور پھر اگر بیٹے نیک ہیں، کام اچھے کیے، لوگ تمہارے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، بغیر جی ایس ٹی لگے ہوئے میدان محشر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس اکاؤنٹ کی طرف آئے نا، ایل آئی سیوں کی بھاگا دوڑی، ایل آئی سی والے کیا کرتے ہیں؟ بیوی کے سامنے شوہر کے مرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں، تیرا شوہر مر گیا تو اتنے پیسے ملیں گے، ٹرک سے مرا، ایکسیڈنٹ میں مرا تو اتنے پیسے۔ میں ایل آئی سی کا مخالف نہیں ہوں مگر مصطفیٰ کی پالیسی کا موافق ضرور ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، بس آخری بات، گفتگو طویل ہو گئی، بس آخری بات، سرکار دو عالم فرماتے ہیں، دیکھیے ہم چاہتے ہیں نا ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں پیسے خوب آ جائیں، رزق میں وسعت چاہتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے نا دل کے خیالات سے واقف ہے، کائنات حضور کے سامنے بنائی گئی، اس لیے حضور نے چن چن کر ساری چیزوں کا مداوع، ساری بیماریوں کا مداوع کیا۔ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں کشادگی ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھے، رشتہ داروں کو یاد رکھے، رشتہ داریوں کو نبھاتا رہے، رب کعبہ سے خوف کھاتا رہے اور مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص والدین سے اس نے سلوک کرے گا اور رشتہ داریوں کو ادا کرے گا، خداوند کریم کا خوف دل میں رکھے گا، اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے گی، اس کے رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت ہے، یہ مولا علی کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں وسعت ہو جائے، پیسے خوب آئیں تو ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، رب تمہیں خوب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے دوستو اب جہاں اللہ رب العزت سے رزق لینا ہے، دیکھو رزق ہو تو حلال کہو، ورنہ حرام رزق سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ 4 آنے کے چکر میں جہنم خریدنا، یہ لوڈو اور 3 پتی کا عشق چھوڑ دو، یہ لوڈو کا پیسہ حرام کا، یہ موبائل میں لوڈو گیم کھیلتے ہو یہ پیسہ حرام کا، تاج کے پتوں میں گیم کھیلتے ہو یہ آنے والا پیسہ حرام کا، 3 پتی جو گیم کھیلتے ہو اس سے آنے والا پیسہ حرام کا۔ حضور فرماتے ایک
1 रुपया अगर हराम का खा लिया और उसी हालत में उसकी मौत हो गई तो हुजूर फरमाते फमअवाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। 1 रुपए के चक्कर में जहन्नम खरीद लिया। बहरहाल तूफान नूह लाने से क्या फायदा है, चश्म 2 अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। अपनी हयत क़ज़ाइया को ठीक कीजिए, अपने फटे हुए पैंट को तब्दील कीजिए, सही सलामत पैंट पहनो, वरना कर को लोग ये भी बयान देने लग जाएंगे कि हमने मुसलमानों को मारा है इसलिए पैंट फट गई। उल्टे सीधे बयान तो आ ही रहे ना, तो कल से ये भी बयान स्टार्ट हो जाएंगे। जाहिर सी बात हो ही रहे लोग इस्तेमाल। इसलिए अपने सर के बालों को हरगिज आप सोचते हैं कि साहब कुछ नहीं, साहब सैलून वाले ने काट दिया, नहीं। आप जितने हल्के में लेते ना उसको उतना हल्का मामला नहीं है ये। आप सर के बाल ऐसे कटवा के आते हैं, ये दरअसल यहूदियों की बात है, यहूदियों का तरीका है। आप तो सिर्फ ये नियत रखते हैं कि साहब बस अच्छा लग रहा था कटवा लिया, मगर दरअसल मामला ये है कि ये तरीका तो यहूदियों का था। उन्होंने अपने वो जानवर जिसका गोश्त हराम है, उस जानवर की कटिंग आपको फैशन के तौर पर दे दी और आपने खुशी खुशी कबूल भी कर ली। अपने पैंटों को कमर से ऊपर करो, ये नीचे झुकाना, नीचे उतारना, ये नंगों का काम है, इज्जत वालों का काम नहीं है। ये चवन्नों का काम है, लफंगों का काम है। अपने हाथों से ब्रेसलेट निकालो, ये चूड़ियां पहनना लड़कियों का काम है। रबड़ के छल्ले उतारो, ये लफंगों का काम है। अपने गले से चैन उतारो, ये मर्दों का काम नहीं है। लॉकेट चैन पहनना तो औरतों का काम है। हाँ, मर्दानगी ये है कि अपने रब की बारगाह में 5 वक्ता नमाज जमात के साथ अदा करने की कोशिश कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हिहिम तिजारा वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात यखाफूना यौमन ततकल्लमु फीहि कुलूब वल अबसार। मर्द वो है जो खुदावंदे करीम का जिक्र वक्त पर किया करता है। यार जिंदा सोहबत बाती अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिहक़ ताहा व यासीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना। इस गरीब से व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।